تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ میں ہوں بشرا ملک۔ محبت میں ناکام 17 سالہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ خودکشی کر لی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ ایک نوجوان جوڑے نے محبت میں ناکامی کے بعد گھر والوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی، کیونکہ ان کے گھر والے دونوں کی شادی کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ میلاردو پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق نیتا جی نگر کی رہنے والی 17 سالہ لڑکی انٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ضلع محبوب نگر مکتھل کا رہنے والا 20 سالہ روی بھی نیتا جی نگر میں ہی مقیم تھا۔ وہ دونوں گزشتہ 2 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنے گھر والوں سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تاہم گھر والوں نے انکار کر دیا، جس پر دونوں دل برداشتہ ہو گئے اور کل لڑکی نوجوان کے گھر پہنچ کر ایک ساتھ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ బుద్వేల్ నేతాజీ నగర్లో ఒక 17 సంవత్సరాల అమ్మాయి మరియు రవికుమార్ అని చెప్పేసి ఒక 20 సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు కూడా ఆ అబ్బాయి రవికుమార్ వాళ్ళ ఇంట్లో సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది, హ్యాంగింగ్ చేసుకొని. ప్రాథమిక ఆధారాలను బట్టి వీళ్ళిద్దరు గత 1-2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. మరి ఈరోజు అనూహ్యంగా వారిద్దరు కూడా అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో హ్యాంగింగ్ చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. طلاق یا خلا کے بغیر خاتون کی دوسری شادی، پہلا شوہر حیدرآباد پولیس سے رجوع۔ پہلے شوہر کی موجودگی میں خاتون کی جانب سے دوسری شادی کا انکشاف ہونے پر شوہر پولیس سے رجوع ہوا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ پولیس اور دیگر ذرائع سے موصول اطلاعات کے مطابق فرٹلانسر علاقے کے رہنے والے محمد سلطان نے سال 2013 میں روبینہ نامی خاتون سے شادی کا دعویٰ کیا ہے۔ الزام عائد کیا گیا ہے کہ خاتون نے سال 2017 میں مبین الدین نامی شخص سے دوسری شادی کر لی، جس سے اسے 2 بچے ہیں۔ خاتون کے پہلے شوہر نے پولیس سے رجوع ہو کر شکایت کی کہ طلاق اور خلا کے بغیر اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف اس کی بیوی نے جھوٹا کیس درج کرواتے ہوئے اسے ہراساں کیا۔ محمد سلطان نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ شرعی طور پر طلاق یا خلا لیے بغیر مسلم خاتون دوسری شادی نہیں کر سکتی، ایسا کرنا حرام ہے۔ تلنگانہ ایم سیٹ امتحان میں آندھرا پردیش کے طلباء تلنگانہ طلباء سے آگے۔ انجینئرنگ اور ایگریکلچر کے ٹاپ 10 میں آندھرا پردیش کے 7 طلباء شامل۔ تلنگانہ ایم سیٹ امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے، جس میں آندھرا پردیش کے طلباء تلنگانہ طلباء سے آگے دیکھے گئے۔ انجینئرنگ، ایگریکلچر اور میڈیسن شعبے میں پہلے 5 ٹاپرز میں آندھرا پردیش کے طلباء شامل ہیں۔ ایگریکلچر ایم سیٹ امتحان میں پہلا رینک آندھرا پردیش کے گنٹور کی نیہا کو حاصل ہوا، دوسرا رینک وشاکھاپٹنم کے روہت اور تیسرا رینک گنٹور کے ترون کمار کو حاصل ہوا۔ اسی طرح انجینئرنگ میں سریکاکولم کی سائی دیپیکا کو دوسرا رینک، گنٹور کے کارتکیہ کو تیسرا رینک، سریکاکولم کی جالا جھکشی کو چوتھا رینک اور سریکاکولم کے ومشی کو 5واں رینک حاصل ہوا۔ بہن بھائیوں کے خوبصورت اور اٹوٹ رشتے کو پیش کرنے والے تہوار رکشا بندھن کے موقع پر رکن کونسل کویتا نے پرگتی بھون میں بھائی کے ٹی راما راؤ کو راکھی باندھی۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کلواکنٹلا کویتا نے پرگتی بھون میں بہن بھائیوں کے پیار، ان کے خوبصورت و اٹوٹ رشتے، بھائی چارے کے مقدس جذبے کو تقویت پہنچانے والے تہوار رکشا بندھن کے موقع پر اپنے بھائی کے تارک راما راؤ کو راکھی باندھی اور ان کی درازی عمر، اچھی صحت اور کامیابیوں کے لیے دعا کی۔ اسی دوران وزیر آئی ٹی و بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے ان کے تحفظ کا عہد کیا۔ اس پرمسرت موقع پر رکن کونسل کویتا نے ریاست کے عوام کو راکھی تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ 9 سالہ معصوم بچی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ سکندرآباد علاقے میں دل خراش واقعہ۔ شہر حیدرآباد کے سکندرآباد علاقے میں ایک کم عمر طالبہ نے پنکھے سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ مارکیٹ پولیس کے بموجب سمیکشا نامی 9 سالہ لڑکی مقامی اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسکول نہیں جا رہی تھی۔ کل لڑکی کی ماں، جو بیوہ بتائی گئی، گھریلو کام کاج کے لیے گھر سے باہر گئی اور شام کو واپس لوٹی، تب تک لڑکی نے اپنے مکان میں خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کی وجہ فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ سکندرآباد اس ضمن میں مقدمہ درج کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
حیدرآباد میں پولیس نے نائجیرین شہری کو منشیات فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا، ساتھ ہی 108 صارفین کی شناخت بھی کر لی گئی۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے نارائن گوڑا پولیس کے ساتھ مل کر جمعہ کو کنگ کوٹی میں ایک نائجیرین باشندے کو گرفتار کیا اور ہندوستانی اور غیر ملکی کرنسی کے علاوہ 30 گرام MDMA ضبط کی، جس کی کل مالیت 3 لاکھ روپے ہے۔ گرفتار شخص ویزا ختم ہونے کے بعد بھی حیدرآباد میں غیر قانونی طور پر رہ رہا تھا۔ سینٹرل زون کے DCPM راجیش چندرا نے کہا کہ جیمز اکثر گوا جاتا تھا اور مقامی منشیات فروشوں سے MDMA سمیت نفسیاتی مادے کم نرخوں پر خریدتا تھا اور حیدرآباد میں اونچے داموں بیچا کرتا تھا۔ అతని వద్ద నుంచి 4 సెల్ ఫోన్లు అండ్ వేరియస్ నేషనల్ కరెన్సీస్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ 4,000 రూపీస్ కూడా అతని వద్ద సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఇతను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో కన్జ్యూమర్స్తో టచ్లో ఉండి ఆ కన్జ్యూమర్స్కి ఇతను సేల్ చేస్తూ ఉంటాడు రీటైల్ పాయింట్ లాగా। ఇతని సోర్స్ నైజీరియాలో ఇతని మిత్రుడు జాక్, అతను కూడా అక్కడ సేమ్ బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు। అతని నుంచి ఇతను ప్రొక్యూర్ చేసుకొని ఫేక్ పాస్పోర్ట్ తోటి ఐడెంటిటీ తోటి ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయిపోయి వేరియస్ స్టేట్లలో గోవా, హైదరాబాద్ అండ్ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సింది ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చేశాడో అన్నది। అక్కడ అతను ఆ డ్రగ్స్ని సేల్ చేస్తూ ఉంటాడు। ఇంట్రాగేషన్లో ఇతని లిస్టులో సుమారు 108 మంది కన్జ్యూమర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇతని రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ లాగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది। వాళ్ళందరిది కూడా వెరిఫై చేస్తూ ఉన్నాము। యాజ్ పర్ సెక్షన్ 27 ఆఫ్ NDPS యాక్ట్ కేవలం సెల్లింగ్ చేసేవాళ్ళు, సప్లై చేసేవాళ్ళే కాదు, ఈవెన్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్సో లయబుల్ టు బి పనిష్డ్ అనే క్లాస్ కింద వాళ్ళకు కూడా చాలా సివియర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। حیدرآباد کے لوگوں نے منور فاروقی کے شو کو روکنے کا دعویٰ کرنے والے BJP کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین اور لاک اپ کے فاتح منور فاروقی پر دائیں بازو کے لوگوں نے ایک بار پھر حملہ کیا، کیونکہ BJP MLA ٹی راجا سنگھ نے جمعرات کو شہر میں اپنے آنے والے شو کو روکنے کی دھمکی دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں سیاستدان نے کہا کہ اگر مزاحیہ اداکار نے شہر میں پرفارم کیا تو پنڈال کو آگ لگا دیں گے اور یہاں تک کہ اسے ماریں گے۔ یہ دھمکیاں اس وقت سامنے آئیں جب کامیڈین نے 20 اگست کو انسٹاگرام پر اپنے آنے والے حیدرآباد شو کا اعلان کیا۔ شو کے مقام کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ حیدرآباد میں ایک ہندوستان کے مشہور کامیڈین ہیں منور فاروقی، ان کا پروگرام رکھا گیا جس کی مخالفت کچھ فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں۔ کوئی فرقہ پرست لیڈر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی بات پہ جو ہے بالکل بھی جو ہے دم خم نہیں ہے، جس کے اندر جو بالکل جو ہے مذاق بنائے ہوئے ہیں ہندوستان کے آئین کا، وہ لوگ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو جو ہے بالکل یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا قانون بڑا مضبوط ہے۔ حیدرآباد کی پولیس جو ہے بالکل اسٹرکٹ ایکشن لے گی ان کے اگینسٹ میں، اور کوئی ان کے اندر جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی کو روک سکے۔ آپ بالکل جو ہے منور فاروقی کو بھی ضلع میدک میں 23 سالہ کسان کا کھیت میں پیر پھسل جانے سے اچانک موت واقع ہو گئی۔ ایک 23 سالہ نوجوان کی موت اس وقت واقع ہو گئی جب وہ جمعہ کو راما پیٹ منڈل کے پرگتی دھرمارم گاؤں میں کھیت کے باندھ سے غلطی سے پھسل گیا۔ مقتول اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ نرسلم نامی شخص جو اپنے دھان کے کھیت میں پانی کی جانچ کرنے کے لیے کھیت کے باندھ پر چل رہا تھا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ دم گھٹنے کے سبب جائے وقوع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ کیرلا لوک آیوکت کے اختیارات واپس، وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کی مشکلات میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کے خلاف وزیر اعلیٰ آفات راحتی فنڈ کا غلط طریقے سے استعمال کرنے کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ایسا گورنر عارف محمد خان کے 11 آرڈیننس پر دستخط کرنے سے انکار کے بعد ہوگا۔ اس پورے معاملے پر جانکاری رکھنے والے ایک ذرائع کے مطابق اس سال کی شروعات میں وجین حکومت نے لوک آیوکت کے اختیارات کو کم کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا۔ آرڈیننس کے ختم ہونے کے ساتھ اگر معاملے میں کوئی برعکس فیصلہ آتا ہے تو وزیر اعلیٰ وجین کو استعفیٰ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔
संगारेड्डी ज़िले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तिजारत में नुकसान के सबब दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जुमा को अमीनपुर में अपनी रिहाइश गाह पर मुबैना तौर पर स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में नुकसान के बाद खुदकशी कर ली। मकतूल खम्मम ज़िले के गोलापाड़ू के गुडला लक्ष्मी नारायणा थे। वह अमीनपुर की पीजेआर कॉलोनी में मुकीम थे। लक्ष्मी नारायण एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। अमीनपुर के इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक लक्ष्मी नारायण के वालिद किसी बीमारी में मुब्तला थे, जब उन्होंने इलाज के लिए अपने आबाई इलाके में एक जायदाद फ़रोख्त कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि बकिया 20 लाख स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में लगाए गए, लेकिन इस रकम का एक अच्छा हिस्सा ज़ाय हुआ। माली मसाइल से परेशान लक्ष्मी नारायण ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। मुक़दमा दर्ज कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल पतानचेरू पहुंचाया गया।